بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ وہ 3 باتیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ باقی ہے، اور ایسا لگتا ہے کبھی باقی رہے گی وہ باتیں۔ آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق چند باتیں بتانا چاہتے۔ ٹھیک سے بیٹھی آگے آؤ۔ پہلی بات یہ کہ آگے آ جاؤ، آگے آنے میں ڈر لگتا ہے۔ نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دھیان سے سنیے، بہت کم یہ بات سنی ہوگی آپ۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو کیوں مبعوث کرتے؟ نبی کی ضرورت کیوں پڑتی؟ نبی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے مبعوث ہوتا ہے، اور اللہ کی جانب سے ذمہ داریاں ان کے کاندھے پہ ڈالی جاتی۔ ان ذمہ داریوں کو لے کر وہ قوم کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن نبی کی ضرورت کب پڑتی؟ یہ بات ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہے۔ جب دنیا بدامنی کی آماج گاہ بن جائے، ظلم جبر عام ہو جائے، شرک بت پرستی عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، اور اللہ کا باغی بہت پیدا ہو جائے، پوری دنیا میں کہیں اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، تب ضرورت پڑتی ہے نبی کے بعثت کی۔ اور نبی مبعوث تب ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس بدامنی دینی شرک اور بت پرستی کے زمانے میں اللہ کو اپنے بندوں پر رحم آتا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ تعالی محبت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول حضرت اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے، ایسی محبت 70 محبتیں جمع کر دی جائیں، 70 محبتوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بے تحاشا رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ جب دنیا میں مر جاتی ہے تو اللہ کو اپنے بندوں پر رحم آتا ہے، تب اللہ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے پیغمبر بنا کر، تاکہ اللہ کے بندوں کو یہ بتائے کہ بت پرستی، شرک، ظلم جبر یہ ناجائز، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کی پرستش اور پوجا ہونی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔
حدیث پاک میں بتایا گیا کہ تقریباً 1,24,000، بعض روایت یہ ہے کہ 1,29,000۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا 1,24,000، نہیں 29 بھی کبھی کبھی بولا کیجیے۔ 1,29,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بڑے انبیاء کا تذکرہ بھی سنا ہوگا آپ نے۔ بہت سارے نبی دنیا سے اس طرح چلے گئے، وہ محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن ایک بھی آدمی ان کی آواز کو لبیک نہیں کہہ سکا۔ یعنی طرح دنیا سے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال، 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے۔ اور کتنے لوگ ان کے سمجھانے پر آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اخیر میں حضرت کو یہ کہنا پڑا، اللہ سے یہ درخواست کرنی پڑی کہ اللہ آپ ان کو ملیا میٹ کر دی، اس لیے کہ ان کی ہر دھرمی ایسی ہے، اس کی شقاوت قلبی ایسی ہے، ان کی بت پرستی، ان کا شرک ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی اولاد بھی اسی طرح ہوگی، اس لیے انہی کو ملیا میٹ کر دیجیے تاکہ آپ کی اس زمین پر کوئی فاجر اور فاسق پیدا نہ ہو سکے۔ کتنے آدمی تھے 950 سال میں؟ اتنے آدمی تھے کہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے، 2-3 کشتی بھی نہیں بنانی پڑی۔ کشتی بھی کتنی لمبی تھی یا کتنی چوڑی تھی؟ 100 گز لمبائی تھی اس کی اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی۔ سال کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، 3 درجے تھے، ایک میں آدمیوں کو رکھا، دوسرے میں جانوروں کو رکھا، تیسرے میں درندوں کو رکھا، حشرات الارض کو رکھا۔ لیکن اتنے لوگ تھے کہ پہلی منزل پر ہی آ گئے۔ ظاہر ہے کہ مہینوں وہ کشتی پانی میں گھومتی رہی، کھانے پینے کا سارا سامان، رہنے سونے کا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 100 گز کی لمبائی تھی اور 1 گز ہوتا ہے 2 ہاتھ کا۔ اگر 100 گز کی لمبائی تھی تو 200 ہاتھ مان لیجیے، 50 گز چوڑائی تھی تو 100 ہاتھ مان لیجیے۔ انبیاء کی دنیا میں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کا تذکرہ حدیث پاک میں کہ 950 سال لوگ نے یہ درخواست کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح لایا، سب کو غرق کر دیا۔ اللہ جن کو محفوظ رکھنا تھا فرمایا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیجیے اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا رکھ لیجیے، چونٹی کو بھی ایک جوڑا رکھیے۔ چونٹی کو سب سے پہلے حضرت نے رکھا کشتی میں اٹھا کے، سب کو حکم دیا ایک ایک جوڑا نہ رکھ، باقی سب فنا ہو گئے۔ پھر نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی۔ ابھی دنیا میں جو آبادی ہے اربوں کی، یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں۔ ہندوستان طوفان نوح کے بعد جو آباد ہوا، حضرت نوح کے پوتے نے اس ملک کو آباد کیا تھا اور اس کا نام ہند تھا، اس لیے اپنے نام پر اس کا نام ہند رکھا۔ ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام بنگ تھا،
وہ بنگال میں آ کر کے اپنے نام پہ بنگ رکھا. یہ خلیج بنگال کے کنارے ہے. ہر سال سیلاب آتا تھا، بستیاں اجڑ جاتی تھی، تو بنگ نے لوگوں کو لے کر کنارے کنارے بند باندھ دیا. تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے اسلامی انسائکلوپیڈیا میں جارج برنارڈ شاہ نے لکھا ہے کہ بنگ نے جب یہ باندھ باندھا، اس زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی، اس زمانے میں باندھ کو گال کہتے تھے. تو بنگ نے یہ بند باندھا، اس لیے مل کے دو لفظ گال اور بنگ مل کر بنگال ہو گیا، اور یہ نام اسی زمانے سے آتا. ہم بنائی جات پہ ایک بیٹے کا نام، پوتے کا نام سندھ تھا. سندھ کیا، اس کے 7 بیٹے تھے. چھوڑیے، اس لیے بات بہت آگے نکل جائے. یا بتا دو تو جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ سکے. ان کے 7 بیٹے تھے سندھ کے، اور ان کے 7 بیٹوں کے نام پہ سندھ کے تمام شہروں کا نام. ایک بیٹے کا نام لاہور تھا، ایک بیٹے کا نام ملتان تھا. اس طریقے سے ان کے بیٹے 60 بیٹوں نے الگ الگ ایک بستی بسائی. شہر نہیں بسا تھا اس وقت، شہر تو بعد میں بسا. یہ ہندوستان اتنا بڑا، لیکن ایک مسئلہ آیا کہ ہندوستان میں سندھ کو ملا لیا گیا اور ہندوستان ہی بولا جاتا ہے. لیکن عربوں کی تاریخ میں ہند اور سندھ 2 لفظ لکھے جاتے ہیں. شیخ عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 100 سال پہلے بڑے عبقری شخصیتوں میں گزرے ہیں، اور بڑے عالم. اور شیخ سندھی بہت بڑے عالم تھے، جو 1 صدی ہجری نہیں بلکہ 2 اور 3 صدی ہجری کے عالم تھے. بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. تو بتانا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے یہ دنیا آباد ہوئی اور انبیاء آتے رہے. پھر زمانہ آیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کی نسل سے تقریباً لاکھوں انبیاء آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، بیٹے تو 3 ہوئے. حضرت حاجرہ سے 1 بیٹا جن کا نام اسماعیل، اور حضرت سارہ سے 2 بیٹا، اسحاق کا 1 بیٹا، اور دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. حضرت ابراہیم کی جو نسل چلی انہی دونوں بیٹوں سے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف 1 پیغمبر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے. ان کی اولاد میں آخری پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آخری پیغمبر پیغمبروں کی دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اس لیے آئے، یہ نبی آخر الزمان ہے یہ، اور یہ خاتم الانبیاء. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا اور کذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا. بہت سارے نبی نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. عصمت انسی، مسیلمہ کذاب، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں لوگ پیدا ہوئے. متنبی. ہندوستان میں بھی ایک پیغمبر ہوا کذاب، اس کا نام ہے مرزا غلام محمد قادیانی. انگریزوں نے اس کو پیدا کیا تھا.
جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی بھی شخص کو نبی مانے یا اس کی نبوت کے بارے میں سوال کرے تو فرماتے ہیں، فقہ نے فرمایا کہ نبوت کے بارے میں سوال کرنا بھی کفر کو لازم ہوتا ہے۔ یہ سوال کرے کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ نبی ہے، کیسا ہے، کیا یہ کافر؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا، شریف بات آگے نکل جائے گی۔ یہ آیت تو نازل ہوئی، فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی، سیدنا زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جب وہ اپنے ماں باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے رک گئے، انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں ہم کو ان سے ماں اور باپ دونوں کی محبت بھی ہے، اس لیے آپ لوگ جائیے۔ باپ بھی رونے لگے اور چچا بھی رونے لگے، تم کیسے بچے ہو؟ 10 سال اس وقت عمر تھی حضرت زید بن حارثہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے، اور اس زمانے میں جب کسی کو گود لیا جاتا تھا تو حرم شریف میں جا کے اعلان کرنا ہوتا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور حرم شریف لے گئے اور لوگوں سے اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ پھر ہجرت ہوئی، مدینہ پاک چلے آئے۔ مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ حضرت زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو چونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ عبد المطلب کے پوتے تھے، اور سیدہ زینب خواجہ عبد المطلب کی نواسی تھیں۔ ان کو یہ کھٹکتا تھا کہ میری شادی غلام سے کر دی گئی۔ کھٹ پر رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن بات بنی نہیں۔ اسلام بہت جمہوری مذہب ہے، اسلام میں کسی پر دباؤ نہیں ہے۔ آپ کو بات نہیں ہوگی، بعد میں پوری کریں گے۔ جگہ کا ایک مسئلہ ہے خیار بلوغ اور خیار بلوغ کہتے ہیں، بلوغ مانا بالغ ہونا، بچے کا یا بچی کا۔ بچی اگر چھوٹی ہو، بچہ اگر چھوٹا ہو، بالغ نہیں ہو، تو شریعت میں اس بات کی اجازت دی ہے باپ کو اور ولی کو، چاہے باپ ہو اس کا ولی، باپ اگر مر گیا ہے تو بڑا بھائی ولی ہوگا، بھائی نہیں ہے تو چچا ہوگا، چچا نہیں ہے پھر دادا ہوگا۔ تو باپ نے اگر کسی بچی کی شادی کر دی، نکاح پڑھ لیا، اب بچی کو معلوم ہوا کہ ہمارا نکاح فلانے سے ہوا ہے، بچی جب بالغ ہوئی تو اس نے اعلان کیا کہ آپ کو یہ نکاح پسند نہیں۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب یہ بالغ ہو چکی ہے اور یہ نکاح اس کو پسند نہیں ہے تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ۔ خیار عید کہتے ہیں
کہ کوئی باندی ہو یا غلام ہو، آقا اس کو آزاد کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی حضرت بریرہ، بہت خوبصورت تھی، بہت ذہین اور چنچل تھی، ذہانت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو میں بڑھ چڑھ کے بولتی تھی، ادب کے دائرے میں رہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کا نکاح حضرت مغیث سے کر دیا۔ حضرت مغیث بھی غلام تھے اور یہ بھی باندی تھی۔ کچھ دنوں کے حضرت مغیث حبشی تھے، لیکن سننے میں اچھے نہیں تھے، یہ بہت خوبصورت تھیں، ان کی بھی کھٹپٹ ہوتی رہتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مغیث آتے تھے، کہتے تھے سمجھا دیجیے۔ اتفاق ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ اس کے مراد ہے آزاد۔ ابھی تو آزاد ہوئی تو یہاں بھی شریعت میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کو یہ اختیار ہوگا کہ پہلے نکاح کو برقرار رکھے یا نہیں رکھے۔ اب حضرت بریرہ نے مغیث سے کہا ہم تو خیر ہے اس کا استعمال کریں۔ حضرت بریرہ رونے لگے، مغیث رونے لگے، روتے روتے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرماتے، فرمایا حدث نہیں یا رسول اللہ، حدث نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ماں بارک یا مغیث، کیا حال ہے تمہارا، تم نے کیا حال بنا لیا؟ کہا یا اللہ بریرہ کو سمجھائیے تو خیر عید کوئی استعمال کرنا چاہتی۔ سن یہ جو بات بتانی ہے آپ، یہ بات تفصیل سے اس لیے بتائی کہ بات آپ کو یاد رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بریرہ مغیث کے ساتھ ہی رہو۔ کتنا جمہور ہے اسلام، اسلام میں رائے کی کتنی آزادی ہے، اندازہ لگائے۔ حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا جو حکم اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بریرہ، حاشا کلّا، اللہ کے حکم کو کیسے توڑ سکتا؟ حکم نہیں دے رہا، تم کو ایک مشورہ دے رہا، رائے دے رہا۔ وہی لگا کہ اللہ کے رسول اس کو اختیار ہے کہ میں آپ کا مشورہ مانوں یا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون ہے یہ؟ صحابیہ ہے، حضرت عائشہ کی خدمت پر رہ کر پڑھ لکھ کر عالمہ بنی ہے، بہت بڑی عالمہ ہے، حافظ قرآن ہے، مسائل کے جس قائل سیدنا حضرت حسن بصری کو تھا، حضرت بریرہ کو بھی تھا، اس لیے یہ خاص شاگردت ہے، یہ خاص شاگرد حسن بصری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک باندی کے بیٹے تھے، حضرت ام سلمہ کی باندی تھی، انہی کی بیٹے تھے، اس لیے ازواج مطہرہ کے گھر میں رہتے، حضرت عائشہ سے پڑھا لکھا حضرت ساجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا حکم نہیں ہے، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے۔ تو کہا پھر آپ کا مشورہ ہم نہیں مانتے۔ جو صحابہ کی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے لوگ، قربان ہونے والے لوگ تھے، برجستہ کہا کہ آپ کی رائے مجھ کو پسند نہیں ہے، میں الگ ہو جاؤں گی، اور الگ ہو گئی وہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چٹھی ہوتی تھی، حضرت زید بن حارثہ نے، یہ بالکل کالے کا لوگ ہے، سیاہ رنگ جس وقت، حضرت زینب بنت جحش بہت خوبصورت، ظاہری بات ہے کہ قریشی تھی وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن۔ حضرت نے آج ہی جا کر کے زید بن حارثہ نے طلاق، یاد رکھیے گا کہ ان کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا، اور اس زمانے میں جب کوئی منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا، اور اللہ کہتا یہ ہے کہ نہیں، حقیقی بیٹا وہ ہے جو نسبی بیٹا،
मुंह बोलने से कोई बेटा नहीं हो सकता। तमाम तर पूरा वाकया सूरह अहज़ाब में 22वां सिपारे में 21 में 22वां सिपारे में आप पढ़ सकते हैं तर्जमा तफसीर। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन वतरहा ज़व्वजनाहा कहा कैला यकून दौलतम अलल मुमिनीन। फरमाया कि जब ज़ैद ने तलाक दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप ज़ैनब से निकाह कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे कि यहूद मदीना हमारे दुश्मन, कुरैश मक्का हमारी दुश्मन है, हमारे और कबायली हमारे दुश्मन है, और ज़ैद को हमने अपना बेटा बनाया था, ज़ैद की बीवी मेरी बहू होगी, अब अगर अल्लाह का हुक्म है कि हम शादी कर लें तो ये लोग क्या कहेगा। बोलते नहीं थे, लेकिन दिल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके दिल में जो बात है मुझको मालूम है। आपको शर्म आती है लोगों से, मक्का वालों से, आपको शर्म आती है यहूदियों से, आपको शर्म आती है ईसाइयों से, हमको किसी से शर्म नहीं आती। आपने निकाह नहीं किया मेरे हुक्म के बावजूद भी, हमने आपका निकाह पढ़ा दिया अर्श पर ज़ैनब से। ये वाहिद निकाह है जो निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्श पे पढ़ाए, और यही वाहिद बीवी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट ज़बह करके वलीमा किया है, वरना जितनी शादियाँ आप की हुई हैं कहीं किसी में वलीमा नहीं किया। हज़रत सफ़िया से निकाह हुआ था सफ़र में, खैबर की जंग के बाद कि हमारा दिया कि अल्लाह के रसूल वलीमा दीजिए हम। आपने फरमाया कि तुम लोगों के पास जो कुछ है लेके आओ। सबने जमा किया, कोई खजूर लेके आए, कोई सत्तू लेके आए, और बैठ के खा लेगा। यही वलीमा आज आप हम करेंगे ऐसा, सबको बोलेंगे, घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने अपने घर से लेकर आओ खाना, मस्जिद में बैठ जाएंगे, खा लेंगे। सभी वो करने को तैयार ही नहीं होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वलीमा ऐसा किया। पढ़ लिया हदीस में, सीरत की किताबों। तो निकाह की अल्लाह ने कर दिया था। हम बता ये रहते ही, देखिए ज़िमनी तौर पर जो बात आती है, अब मसाइल की बात होती है तो हम उसकी वजाहत कर देते हैं, और इस वजाहत के चक्कर में जो बात हम कहना चाहते हैं वो रह जाती। तो नबी की जरिए बात याद रखिए आप, ताकि आगे हम तक इससे आगे आप फर्ज करेंगे। नबी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब दुनिया कुफ्र की, शिर्क की आमारगाह बन जाए, अल्लाह की नाफरमानियाँ आम होने लगे, समझा? तो अल्लाह को ज़रूरत पड़ती है कि अपने बंदों की इस्लाह के लिए, इसलिए कि बंदे पर अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, नबी को भेजता है। और उसमें सबसे आखिरी नबी हम सब के आका व मौला हज़रत अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला आपको भी अच्छी तौफीक दे, हमको भी अच्छी तौफीक दे। वासिर दवाब अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।